اسلام ایسا ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے. اس کے اسپیکٹس جو ہیں ڈفرینٹ سوسائٹی میں انسان کے ہوتے ہیں. اس میں پولیٹیکل سائیڈ ہے، اکنامک سائیڈ ہے، سوشل سائیڈ ہے، جسٹس کا تصور ہے، ڈیموکریسی کا کیا تصور ہے، لیجسلیشن کا کیا تصور ہے، ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، اجتہاد کا تصور کیا ہے. کیا یہ قوانین کی بہت زیادہ ڈیٹیل بتاتا ہے؟ اگر نہیں بتاتا تو پھر ڈیٹیلز کیسے وضع کرنی ہے. whether this can be applied universally, whether it is practicable in the 21st century and beyond, اور کیا یہ پریگمیٹک ہے. people belonging to different schools of thought, can they accept it, adopt it, and consider it a beneficial code of life or a political system? Can they believe it's really a political system vis-a-vis the other systems like communist system, capitalist system, or the monarchies are also that is a kind of system? کیا یہ ایک سسٹم موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والا سسٹم ہے؟ گوئنگ فلسافیکل کہ انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں کیا؟ یہ چاہتا کیا ہے؟ میجورٹی کیا چاہتی ہے؟ ویسے تو دنیا میں کریمنلز بھی ہیں. کریمنل کیوں ان کو کہا گیا ہے؟ کہ میجورٹی سمجھتی ہے کہ یہ لوگ جو اکثریت ہے انسان کی اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. جرم اس کو کہتے ہیں. آپ ایسی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ کی رضا شامل نہ ہو. اب یہ تو ہے بنیاد. اب اس کے جب آف شوٹ اور اس کی وضاحت کی بات کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کرائم ہوتا کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کی پاس کوئی چیز پڑی ہے، کوئی شخص آپ کو بتائے بغیر اٹھا کر لے جائے تو اس کا گویا کہ حق نہیں تھا، وہ آپ کا ملکیت تھی اور آپ کی رضامندی کے بغیر اٹھا کر لے گیا تو دیٹ ہیز بیکم اے کرائم. اسی طریقے سے اب کسی خاتون کی کانسنٹ کے بغیر زبردستی کسی کے ساتھ باندھ دیں تو ہم کہتے ہیں دس از اے کرائم. آپ کی عزت اور جان جس کی آپ ساری زندگی حفاظت کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی جان کو نقصان پہنچاتا ہے یا جان کو ختم کر دیتا ہے دیٹ از اے کرائم، اور ہینس کرائم اور بگیسٹ کرائم. اسی طرح آپ کی عزت، انسان جو ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے، بینگ ہیومن بینگ، اور جب وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے دیٹ از اگین اے کرائم. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کو رسوا کرے، آپ پر بہتان لگائے، یا کوئی شخص آپ کو کوئی چیز فروخت کر رہا ہے اور کلیم کر رہا ہے کہ اس میں یہ صفات ہیں جبکہ وہ صفات کی حامل نہیں ہے چیز، اور وہ صفات بتا کر آپ سے اتنی ویلیو یا اتنی رقم وصول کر لیتا ہے جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس صفات کی حامل وہ پروڈکٹ ہے ہی نہیں، دیٹ از اے کرائم. یا پھر اس نے کسی چیز میں ملاوٹ کی اور کہہ دیا کہ یہ 100% پیور ہے، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، اس نے آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا. پیسے آپ سے لے لیے خالص چیز کے، لیکن آپ کو اس کا 30% دیا یا 20% دیا، 70% ملاوٹ کر دی. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو کرمینلٹی ہے اس طرح کی، ساری دنیا اس کے خلاف ہے irrespective of religion اور the social system. اسلام بھی اس کو کرائم کہتا ہے، ساری دنیا بھی کرائم کہتی ہے. اب اس کے خلاف لیجسلیشن بنتی ہے. دنیا میں دو سسٹم ہیں لیجسلیشن کے، ایک سیکولر اور ایک بیسڈ آن آئیڈیالوجی لائک اسلام، ریلیجیس. وی آر باؤنڈ ٹو ریسپیکٹ دا لمٹس گیون بائی دا آل مائٹی اللہ. تو ڈیوائنلی ریویلڈ ریلیجن جو ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. سیکولر سسٹم میں کرمینلٹیز یہی ہیں، وہ سوسائٹی جو فیصلے کرے ان کی میجورٹی وہ کر سکتی ہے. ایک چیز ہے، ان کا مقصد بھی کہ اس کرائم کو معاشرے سے ختم کرنا ہے، جان مال کی حفاظت کرنی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ایسے ہے، یو کے میں بھی ایسے، فرانس میں بھی ایسے، رشیا میں بھی ایسے، چائنا میں بھی ایسے، انڈیا میں بھی ایسے. آپ کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے. اسلامک جو جورسپروڈنس ہے اور جو
اسلامک پارلیمنٹ ہے جسے مجلس شورا کہتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس نے قوانین بناتے ہوئے قرآن اور سنت سے چیزیں لینی ہیں کہ کیا کوئی ڈائریکٹ ہدایات تو نہیں ہے ان کرائمز کے حوالے سے۔ کچھ میں ڈائریکٹ ہدایات ہیں، جیسے قاتل اس کی سزا قتل، آپ کو کوئی ضرب لگانے والا ہو تو اتنی ہی ضرب لگائی جائے، کان کے بدلے کان کا مطلب، آنکھ کے بدلے آنکھ کا مطلب، اس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ مقاصد دونوں سسٹمز کے یہ ہیں، ہاؤ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس کرائم سو دیٹ دس نیور اکرز اگین، یہی مقصد ہے نا۔ جب ویسٹ کی سوسائٹی یہاں پہنچی، اس نے کہا قتل تو کر دیا اس نے، اس کو قتل کرنا یہ تو ایک سخت قسم کی سزا لگتی ہے جس کو ہم کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ساری ویسٹ نے کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کر دیا، کنورٹ کر دیا امپریزنمنٹ، کہ یہ تو نہ بہت سخت سزا ہے۔ اب آ جائے جی اسلام، اس نے کہہ دیا کہ قصاص، قاتل کو ڈیتھ پینلٹی دینا اس کو قصاص کہتا ہے، اور یہ یہاں تک قصاص کا قائل ہے، کہتا ہے لوگوں قصاص میں زندگی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد یہ جرم رک جائے گا، لوگوں کو مرنے سے بچا رہا، جو کہ مستقبل میں آئندہ قتل ہونے ہیں وہ روک رہا ہوں، اس پر بند باندھ رہا ہوں میں، تاکہ مارنے والا سمجھے کہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوں۔ جب اسے پتا ہے کہ میں مارنے کے بعد زندہ رہوں گا تو بتائیں انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ڈسکریجمنٹ ملتی ہے؟ دس از اسلامک فلسفی بیہائنڈ دیٹ۔ اگلی بات، وہ کہتا ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت سخت ہوں قوانین سازی میں، اسلام کہتا ہے ویسٹ کو مخاطب کر کے، آپ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یور پنشمنٹس آر ویری اسٹرکٹ۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا بھی ہوں، میں کہتا ہوں جو بندہ قتل کیا گیا ہے اس کے لواحقین، پسماندگان یا وارثین اگر چاہیں تو آپ سے کچھ پیسے لے کر آپ کو معاف کر سکتے ہیں، اسے دیت کہتا ہے۔ لیکن حق کس کو دیتا ہے؟ اسٹیٹ کو نہیں دیتا۔ قتل ثابت ہو جائے، عدالت ثابت کر دے قتل کو، معاف کرنے کی اگر اجازت ہے، استحقاق دیا گیا ہے، یہ دیا گیا وارثین کو، جن کا بندہ قتل ہوا، جن کے دل دکھے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے، جن بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہے، جس عورت کو بیوہ کر دیا گیا، وہ وارث، وہ اس کو حق حاصل ہے معاف کرنے کا، اگر چاہے بغیر دیت کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ You see, this is the elevation of this religion۔ اب آ جاتے ہیں فلسفی پر۔ ویسٹ نے قانون بنا لیا، کنورٹ کر دی، کیپٹل پنشمنٹ کو امپریزنمنٹ میں بدل دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا کر لیں، اگر جن لوگوں کا بندہ قتل ہو چکا ہے اس کی بیلٹنگ، اس کا ووٹ بینک وہ ہو، ان کی کانسنٹ لی جائے سب کی۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں اب تک 10 لاکھ بندہ قتل ہوا ہے، 10 لاکھ وارثین سے صرف ووٹ لیا جائے، کیا کیپٹل پنشمنٹ ختم کر دی جائے؟ اگر 10 لاکھ کہہ دیں تو بالکل قانون بنا دیا جائے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ یہ ہیں انصاف کے تقاضے، اس کو لاجک اور اسی کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں۔ On this basis of the rationalization, I object Western school of thought. They have not done justice to the humanity. And that's why this crime could not be vanished, curbed, or brought to an end in the West up till now. اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں، ویسٹ کے پاس لا ہے ڈسکریج کرنے کے لیے کریمنلز کو، لیکن وہاں کرائم ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ انسان بعض اوقات اتنی ایبلٹی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ قانون کی نظروں سے بچ سکتا ہے، قانون اسے نہیں پکڑ سکتا۔ ایسے ہوتا ہے، قانون کی آنکھوں میں جسے کہتے ہیں دھول جھونکنا، اس کی کوئی ویکنیس سے فائدہ اٹھانا، یا ویسے ہی آپ بھاگ گئے۔ ویسٹ کئی کریمنل کو نہیں پکڑ سکی، کریمنل اتنے طاقتور ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ سمجھ سو لیٹن امریکہ میں کولمبیا ہے، وہاں تو ڈرگ بیرنز ہیں، وہ کریمنل اتنے بڑے کہ ان سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اقتدار میں دعوت دینی پڑتی ہے۔ کریمنل سم ٹائم بیکم سو اسٹرانگ ایز ویل۔ اب اسلام کیسے ڈیل کرتا ہے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر کریمنل تک پہنچ سکیں
اور ان کو کرائم کرنے سے روک سکیں. جو لا آف دا لینڈ ہے اٹ کین ناٹ بی دیٹ مچ اومنی پریزنٹ. خالق کائنات کو تو پتہ تھا نا اس بات. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا لا آف دا لینڈ ضرور بنے گا لائک ویسٹ، کہ قاتل کو پکڑا جائے گا، انویسٹیگیشن ہوگی، جب ثابت ہو گیا سزا دی جائے گی. لیکن اس کے باوجود قاتل بھاگ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، قانون سے بچ سکتا ہے. دس واز نون ٹو دا آلمائٹی اللہ. اس نے کیا کہا کہ ایک اب تصور جہاں یہ فائق ہوتا ہے سیکولر سسٹم سے، جہاں ایک درجہ اس کو زائد ملتا ہے، کہتا ہے دس لائف از ناٹ دا اونلی لائف. دنیا کی یہ زندگی ہی ساری زندگی نہیں ہے. آپ عدم سے وجود میں نہیں آئے. آپ سمجھتے ہیں ہم عدم سے وجود میں آئے. We were non-entity then became an entity. You were an entity. You were with me. ایک روح کی شکل میں میرے پاس تھے. جب آدم بنا اس وقت سے آپ ایک روح کی شکل میں میرے پاس تھے. پھر میں ایک ایک کر کے اتار رہا ہوں اس کو دنیا میں، اور پھر ایک مدت معینہ کے بعد اس روح کو واپس لے جاتا. یہ زندگی اور موت کا تصور خالق کائنات نے دیا. یہ روح نے مرنا نہیں ہے. اب اس لیے نہیں میں نے اس کو مرنے دینا کہ میں نے احتساب کرنا ہے، انصاف کرنا ہے ان ظلموں کا، ان ناانصافیوں کا جو یہ روا رکھے گی دنیا میں. یہاں کے قانون سے بچ پائے، بچ گئے. یوم محشر کو میں نے جہاں حساب جب لینا ہے، نہ تعلقات سے بچ پائیں گے، نہ اپنی دنیاوی طاقتوں سے بچ پائیں گے. وہاں ایک انصاف ہوگا. لہذا اسلام نے دو انفورسنگ پاور دی دنیا کو، ایک لا آف دا لینڈ، ایک دا کانسیپٹ آف لائف ہیئر آفٹر، اخروی زندگی کا تصور. وہاں آپ کا حساب ہوگا، اچھے اعمال والوں کو ریوارڈ ملے گا ان دا فارم آف جنہ، اور برے اعمال والے کو سزا ملے گی ان دا فارم آف دا ہیل. کسی نے مجھے کہا کہ جی یہ تو ایک یوٹوپیا ہے، کون مانتا ہے اللہ کو؟ تو میں نے انہیں کہا یہ یوٹوپیا نہیں ہے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. خدا کا تصور اور آخرت پر یقین رکھنے کا تصور. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے، میجورٹی آف دا مسلم دے کیپ فاسٹ. آپ مجھے بتائیں یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چوری چھپے کھا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو کہا ہوتا ہے روزہ رکھا ہوا؟ کہتے جی نہیں. بتائیں وہ کس کو سامنے رکھا ہوا ہے جو نہیں کھا رہے؟ تو میں نے کہا کانسیپٹ آف خدا چلتا ہے نا، وہ کچھ آخرت کا تصور ہے نا، ان کو کیسے کہہ دیتے ہیں یہ یوٹوپیا ہے؟ وہ الگ بات ہے. دیکھیں بعد میں کوئی چیز پریکٹس میں اس وقت ہے یا نہیں ہے، ایک سکول آف تھاٹ ہے. یہ نہیں کہ اپنی اصل شکل میں کبھی دنیا میں یہ پریکٹس میں نظر ہی نہیں آیا، ایسی بات نہیں ہے. اس سسٹم نے 1000 سال تک دنیا میں حکومت کی. عرب کے خشک پہاڑوں اور ریگزاروں سے اٹھنے والی یہ تہذیب دنیا کے 3 بر اعظموں میں پھیلی. اب تو سارے بر اعظموں میں موجود ہے، اور اس نے پریکٹیکلی اس سسٹم کو انفورس کیا.